الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين آئین مشیت کا شناسا ایسا آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں فخر جماعت استاد محترم خطیب پاکستان مفتی جماعت محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی ہر بار بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ نوازتے ہیں، اور اسی طرح میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خطیب پاکستان حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب کو۔ بڑی خوبصورت محفل اور مجلس صحابہ کی اور اہل بیت کی عظمت کے حوالہ سے سجا رکھی ہے۔ میں نے صرف 10 منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا تذکرہ کرنا ہے جس نواسے کو میرا نبی اپنی زبان چسواتا رہا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ تھوڑی سی مجھے اونچی چاہیے تاکہ میں بات جلدی ختم کر سکوں، ذرا ایک بار کہیں اڈواز سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ میں سے کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا فرمائے؟ وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ سبھی چاہتے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا فرمائے۔ سنیے دعا میرے نبی نے فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا اللہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی حسن اور حسین سے پیار کر، اور جو میری امت میں سے حسن اور حسین سے پیار کرے اے اللہ تو اس بندے سے بھی پیار فرما۔ تھوڑی سی اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں اولاد پہچانی جاتی ہے ماں باپ سے، بیٹے پہچانے جاتے ہیں والدین سے۔ اچھی صفت دیکھی جائے کسی بیٹے کی، سیانے لوگ کہتے ہیں اے چنگی ماں دا پوتے چنگی تربیت کیتی ہے،
میں ان نواسوں اور حسن اور حسین کا تذکرہ کیا کروں جن کی اماں ہیں تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، میرے نبی کے پاس خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی نے سیدنا حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا دیا، میرے نبی سیدنا حسین سے پیار فرما رہے ہیں۔ اذان دینے کی باری آئی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان دیتا ہے، آج حسین کے کان میں بھی آ کر کے اذان دے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا فلاں صحابی کو جا کر کے بلا کر کے لے کر کے آؤ، وہ مسجد حرام میں اذان دیتا ہے، آج حسین کے کان میں بھی آ کر کے اذان دے۔ میں قربان جاؤں سیدنا حسین کی عظمت پر، میرے نبی نے کسی صحابی کو نہیں بلایا بلکہ اذان دینے کی باری آئی ہے، نبیوں کے سردار نے خود سیدنا حسین کے کان میں اذان دی ہے۔ گٹھی دینے کی باری آئی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ جا کر کے شہد لے کر کے آؤ، میں سیدنا حسین کو گٹھی دینے لگا ہوں۔ میں قربان جاؤں سیدنا حسین کی عظمت پر، میرے نبی نے کھجور کا حصہ لیا، اپنے منہ کے اندر چبایا، چبانے کے بعد سیدنا حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے یوں کہنے دیجئے سیدنا حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، علی کی آنکھ میں لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، کڑوے کنویں کے اندر گر جائے اللہ کڑوا کنواں میٹھا کر کے رکھتے۔ سبحان اللہ، آپ کی بڑی ڈھیلی ہے، میرا سفر لمبا ہے، میں چاہتا ہوں 10 منٹ میں ختم کروں، ذرا کھچ کے آکو سبحان اللہ۔ مسند احمد کی روایت، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا اے علی بتائیں تو صحیح آپ نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا؟ کہا ایک بیٹے کا نام جعفر رکھا ہے، ایک بیٹے کا نام حمزہ رکھا ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ اور ایک روایت میں حرف کے الفاظ ہیں۔ میرے نبی نے اب کیا ارشاد فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان اغیر اسم حسین فسماہما حسنا و حسینا۔ میرے نبی فرماتے ہیں او علی، کائنات کے پروردگار نے مجھے آرڈر فرمایا ہے، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے میں اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دوں، ایک کا نام حسن رکھ دوں دوسرے کا نام حسین رکھ دوں۔ اور آج ہم فخر کرتے ہیں بھی میرا نام میرے گاؤں کے بہت بڑے عالم نے رکھا ہے، میرا نام گاؤں کے بہت بڑے مفتی نے رکھا ہے، لیکن میں قربان جاؤں ان نواسوں پر جن کا نام رکھا تو میرے نبی نے ہے مگر رکھا رب کے حکم کے ساتھ ہے۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اس سے پہلے تاریخ کے اندر آپ کو حسن اور حسین نام نہیں ملے گا، معلوم پڑتا ہے اللہ نے یہ دونوں نام چن کر کے رکھے ہوئے تھے، میرے نبی کے نواسے ہوں گے ان کا رکھا جائے گا سبحان اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بڑی محبت فرماتے حسن اور حسین سے، اور میرے نبی نے سیدنا حسین کے لیے تو فرمایا، آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے۔ اور میرے نبی نے دوسری روایت نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی الحسین۔ اور کائنات کے لوگوں، اگر کسی نے اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آ رہی، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں نے تو حدیث سنا دی کہ جس دل میں حسین حسن کی محبت نہیں وہ دل جو ہے
وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا نبی مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے نبی نے لازم کر دیا۔ سنو حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت، آپ فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین، جو حسن اور حسین سے پیار کرتے فقط احبنی، وہ مجھ سے پیار کرتے، اور ومن احبنی، آگے میرے نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ سے وہ پیار کرتا ہے، بلکہ میرے نبی نے اپنا جملہ تبدیل فرما دیا۔ سنیے گا، اگر ابھی تک کوئی نہیں بولا تو یہ حدیث مصطفیٰ سن کر کے آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دینا، 5 منٹ میرے مکمل، 5 منٹ میرے باقی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو حسن حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، بلکہ میرے نبی نے جملہ تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو حسن حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھئے میرے نبی فرما رہے ہیں جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، جو حسن و حسین کا محب بنا وہ میرا محب بن گیا، اور جو میرا محب بنا وہ رب کا محب نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب بندہ بن گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے آخری باتیں سنیے۔ امام ذہبی نے ایک واقعہ نقل کیا، میں موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اسی حوالے سے بات کرتا ہوں۔ امام ذہبی نے ایک واقعہ نقل کیا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چلتے چلتے بھاگتے ہوئے اپنے نانا کے پاس آ رہے ہیں، لیکن دونوں نا آپس میں الجھ پڑے۔ سیدنا حسن کہتے ہیں کہ پہلے میں نانا سے پہلے میں جا کر کے ملوں گا، حضرت حسین کہتے نہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فیصلہ کیا، میرے نبی فرماتے ہیں ایسا کرو دونوں آپس میں کشتی کر لو، کشتی جو جیت جائے گا وہ پہلے مجھ سے آ کر کے مل لے گا۔ دونوں کی کشتی ہونے لگی۔ کیا تربیت میرے مصطفیٰ کی! آج انداز یہ ہے چھوٹا سا بیٹا ہو، والدین اس کو ڈرا دیتے ہیں، اماں کہتی ہے بیٹا اس کمرے میں نہ جانا، اس میں بلی ہے، اس کمرے میں نہ جانا، اس میں چوہا ہے، اس میں بھاؤ ہے، اس میں جن ہے۔ انجانے کیا تربیت کی آپ نے اپنی اولاد کی، لیکن میرے مصطفیٰ نے تربیت کا انداز دیکھیے، بچپن میں ہی کشتی کروائی جا رہی ہے۔ معلوم یہ پڑتا ہے میرے نبی تربیت دے رہے ہیں، اور میرے نواسو اگر کل کو کسی کافر سے لڑنا پڑ جائے تو تربیت اپنے نانا سے لے لو۔ دونوں کی کشتی ہو رہی، میرے نبی فرماتے ہیں آئی حسن خذ حسین، او حسن پکڑ 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 حسین کو پکڑ پکڑ کر کے لگا دے نیچے، حسین کو پکڑیے حسین کو پکڑیے۔ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ حسن سے بار بار کہہ رہے ہیں پکڑو پکڑو حسین کو پکڑو، آپ حسین کو نہیں کہتے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری، اور تو نہیں جانتا علی میں تو حسن کو کہہ رہا ہوں حسین کو پکڑو۔ میرے ساتھ جبریل بیٹھا ہوا ہے، وہ حسین کو آوازیں دے رہا ہے پکڑو 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 حسین، حسن کو پکڑو۔ سبحان اللہ۔ آسمان کے فرشتوں کا سردار جبریل جن نواسوں سے پیار کرتا ہے وہابی ان نواسوں سے کیوں پیار نہ کرے؟ یہ تو الگ ایسے ہی مہر لگا رکھی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، ایک فرشتہ رب کی عدالت میں عرض کرتا ہے اے اللہ میں زمین پر جاننا چاہتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے پوچھا تو زمین پر کیوں جاننا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے ربا میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے میں وہ
والا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں، میں واللیل والی زلفیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھوں تو صحیح نا جو نبی تو نے بنایا ہے حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، شریفوں میں اشرف، نبیوں کا سردار، دیکھوں تو صحیح نا وہ لگتا کیسا ہے۔ میں زمین پر تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے اجازت دے دی اور کہا ایک خوشخبری لے کر کے چلے جاؤ۔ فرشتہ آیا، میرے نبی نے تعارف کروایا، کہا یہ فرشتہ آیا ہے، خوشخبری لے کر کے آیا ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرشتہ رب کے لیے رب کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ کائنات کا پروردگار اعلان کر کے کہتا ہے او میرا سونا نبی، صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا، تیرا رب بھی حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے تیرے دونوں نواسوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آؤ نہ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین 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 جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکتا تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستہ عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے، حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، او اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یارانہ پاکے